دلیر ہے، تو بڑا بہادر ہے، تو بڑی جرت والا ہے، تو بڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جرنیل ہے، تو کالی کملی والے کا کرنیل ہے، تو حضور کی فوج کا سردار ہے، تو موت سے ڈر کے کیوں رونے لگا؟ صحابی کہتا ہے موت سے نہیں ڈرا بلکہ رونا اس بات کا ہے 125 جنگ لڑے، ہر وقت شہادت کی موت مانگی، پر افسوس ہے بستر پہ موت آ رہی ہے۔ میری تمنا تھی، میری آرزو تھی، میری حسرت تھی، اللہ کی راہ میں اس مالک کے نام پر میرے ٹکڑے کر دیے جاتے، میرا قیمہ بنا دیا جاتا۔ ایک صحابی نے فرمایا خالد تیرا لقب کیا ہے جو تجھے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا؟ تیرا کیا لقب ہے؟ کہنے لگا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار۔ سیف اللہ کا لقب، اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ تو صحابی نے حضرت خالد کو پھر سمجھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تجھے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا تو اس کا یہ اگر تو شہید ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تجھے شہادت کیسے ملتی؟ تجھے تو اسی دن سوچ لینا چاہیے تھا جس دن اکالی کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سیف اللہ کا لقب دیا۔ حضرات صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے پیار تھا۔ ایک صحابی نے کافی سارا سامان باندھا، بڑی ساری گٹھڑی بنا رکھی ہے، سامان لمبا چوڑا اٹھائے چلا جا رہا ہے یا اٹھانے کا ارادہ کر رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، نگاہ پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا تو سفینہ بن گیا، یعنی تو کشتی بنا ہوا، اتنا وزن اٹھائے ہوئے۔ لو جی، بیچارے کا نام عبد الرحمن تھا، کوئی جانتا نہیں آج تک، ساری حدیث کی کتابوں میں اس کا نام ہی حضرت سفینہ ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی صحابہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ساتھ اتنا پیار تھا، حضور کے کلام سے، حضور کی جان سے، حضور کی ہر اداؤں سے اتنا پیار تھا کہ یوں ہی آپ نے مذاق میں جو لفظ فرما دیا صحابہ کے نام گم ہو گئے، پر وہی نام رکھا جو حضور نے ارشاد فرمایا۔ تبلیغی نصاب پڑھنے والے لوگ بھی جانتے ہیں اور عربی پڑھنے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو ہریرہ نہیں، اس کا نام عبد الرحمن ہے۔ بلی سے بہت پیار کرتا تھا، بلی گود میں چڑھ رہی ہے، گردن پہ چڑھ رہی ہے، کاندھے پہ چڑھ رہی ہے، بلی سے بہت پیار کرتا تھا، بلی اس سے کیا کرتی تھی۔ عربی میں ہرہ کہتے ہیں بلی کو۔ سرکار نے جب یہ بات دیکھی کہ بلی گود میں بیٹھی ہے، کندھے پہ چڑھ رہی ہے، فرمایا یا ابو ہریرہ، اور تو بلیوں کا باپ بن گیا، یعنی اولاد کی طرح بلی تجھے لپٹ رہی ہیں اور تو بھی ان کو اولاد کی طرح پیار کر رہا ہے۔ چلو جی، اس دن کے بعد آج تک نام ہی گم ہو گیا، ابو ہریرہ یا ابو ہریرہ رہ گیا، بلیوں کا باپ۔ یہ میں نے ایک مثال کے طور پر دی کہ حضرات صحابہ کرام یہ سوچتے تھے کہ جو لفظ یہاں سے نکلا بس وہی کامیابی کا ضامن ہے، اور ایک ایک سنت پہ جان دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، توجہ کرنا، کام کی بات آئی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بات کو سمجھنا، سنت کے مطابق پخانے میں جانا اور سنت کے مطابق نکلنا 500 نفلوں سے افضل ہے جن میں کوئی ایک آدھ سنت چھوٹ گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پخانے میں، یعنی وہ طریقہ کیا ہے؟ کھبا پیر رکھنا اندر، بایاں پاؤں پہلے اندر رکھنا، اور نکلنے میں باہر سجا پیر دانا پاؤں نکالنا، اتنی سی بات ہے۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں
کہ پخانے میں سے نکلتے وقت داخل ہوتے وقت یہ ارادہ کر کے کہ میرے نبی کی سنت یہ ہے یہاں پہلے داخلے میں کھبا پیر رکھنا نکلنے میں سجدہ پیر رکھنا 500 نفلوں سے افضل ہے جن میں کوئی سنت رہ گئی ہو. حالانکہ بات تو کچھ نہیں, مطلب اپنا حل ہوگا, پیٹ کے اندر سے غلاظت جائے گی, ہوا خارج ہوگی, پیشاب نکلے گا, طبیعت میں سکون آئے گا, چین آئے گی, صحت ہوگی, تندرستی ہوگی. کام میرا تیرا اپنا بن رہا ہے, اور پیر رکھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ارادہ کرنے میں 500 نفلوں سے زیادہ ثواب بڑھ گیا. صحابہ کرام نے جب سنا, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں طرف منہ کر کے نہ تھوکو, یہ نیکی لکھنے والا فرشتہ اس طرف ہوتا ہے. سجی طرف منہ کر کے نہ تھوکو, اس طرف نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اور وہ بدی لکھنے والے فرشتے کا سردار ہے, لہذا اس کا احترام کرو. اور فرمایا سامنے بھی نہ تھوکو, یہ بھی بے ادبی ہے. اب جن لوگوں کے دلوں میں ہر وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیں بس گئی ہوں, وہ تھوکنے میں بھی خلاف سنت کام نہیں کرتے. چنانچہ ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے پاس ہندوانا لایا گیا, تربوز. علماء بیٹھے تھے, اللہ والے نے علماء سے پوچھا بھائی میں تو اتنا بڑا عالم نہیں, آپ لوگ بتائیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہندوانا کھانے میں, نوش فرمانے میں توڑ کے کھانا ہے سنت یا چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ یوں ہی توڑ لیا جائے کسی چیز میں مار کے یا ہاتھ سے, یا چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ علماء کرام نے جواب دیا کہ جس بارے میں تحقیق نہیں, پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تربوز ہندوانا کھانے میں کیا طریقہ تھا. اللہ والے نے فرمایا اٹھا کے لے جاؤ, اگر کاٹ کے کھانا سنت ہو اور میں توڑ کے کھاؤں, اور اگر توڑ کے کھانا سنت ہو میں کاٹ کے کھاؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہندوانا کھا کر میں خدا کے یہاں نہیں جانا چاہتا. خدا کے یہاں نہیں جانا چاہتا. اب یہ تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں, ہمارے یہاں کوئی طریقہ ہی نہیں ان چیزوں کا. ہاتھ دھو کر کے کھانا کھانا, سجے ہاتھ سے کھانا کھانا, بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کرنا, ہر لقمے کے ساتھ تقریباً الحمدللہ کہنا, بعد میں پوری دعا پڑھنا, یہ ساری چیزیں سنت ہیں. اور اگر ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے, ثواب بھی ملے گا, آقا کے قریب بھی ہو جاؤ گے. اتنا آدمی قریب ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی تھا بہت بڑا بزرگ, 70 سال تک عبادت کی. ایک دن وضو کرتے کرتے 3 دفعہ منہ دھونا, 3 دفعہ ہاتھ دھونے, 3 دفعہ باں دھونی, ایک باں 3 دفعہ, یہ سنت ہے. جان نے کیا, ایک بازو ایک باں 2 دفعہ دھوئی. نماز پڑھ کر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اللہ والا, ماننے والا, محبت کرنے والا سو گیا. خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا او اللہ والے, آج تیری نماز ناقص ہوئی, آج کی تیری نماز ناقص ہوئی. پوچھا کیوں؟ فرمایا تو نے وضو کرنے میں سنت کو ترک کر دیا. ہمارے خیال میں تو نہ نماز میں کوئی سنت ہے, نہ وضو میں کوئی سنت ہے, نہ عبادت کے طریقے میں کوئی سنت ہے, نہ چلنے پھرنے میں کچھ بھی نہیں. جو ہم کر دیں وہی سنت ہے ہمارے یہاں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ پاک نے حکم بھی اسی طرح دیا تھا. فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول